اکثر ہم دعاؤں کو صرف الفاظ کا مجموعہ سمجھتے ہیں نا، لیکن کیا ہو اگر ایک دعا اس سے کہیں بڑھ کر ہو؟ آج ہم رزق کے لیے کی جانے والی ایک روایتی اسلامی دعا کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح ایک طاقتور روحانی گفتگو کی شکل اختیار کرتی ہے۔ واہ واہ، دعا کا آغاز ہی دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ یہ الفاظ صرف کوئی تمہید نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا، ایک براہ راست رشتہ قائم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک درخواست سے کہیں زیادہ عقیدت کا ایک پرزور اعلان ہے۔ تو یہ جو ایک طاقتور گفتگو شروع ہوئی ہے، یہ آگے کیسے بڑھتی ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ دعا کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہر حصے کا اپنا ایک مقصد ہے، اپنی ایک گہرائی ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس دعا کی بنیاد کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی اصل روح تک پہنچنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات، یہ دعا ایک وظیفہ ہے۔ اب وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک روحانی نسخے کی طرح سمجھیں، مطلب ایک خاص عمل جو ایک خاص مقصد کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے رزق۔ اب اکثر لوگ جب رزق کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف پیسہ، دولت آتی ہے، لیکن اسلام میں اس کا مطلب بہت بہت وسیع ہے۔ اس میں صحت، خاندان، علم، زندگی کی ہر وہ نعمت شامل ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، بنیاد تو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں دعا کا پہلا قدم کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دعا مانگنے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس ہستی کی عظمت کو ماننے سے شروع ہوتی ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ تو دعا شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے سے، اور یہ صرف تعریف نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ یہ مانگنے والے کو ایک طرح سے اس کی اپنی اوقات یاد دلاتا ہے اور عطا کرنے والے کی عظمت کو تسلیم کر کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ خود کو پاک کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ یہاں روحانی پاکیزگی حاصل کی جا رہی ہے توبہ کے ذریعے۔ اور یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، یہ جو مغفرت مانگی جا رہی ہے نا، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری امت کو شامل کیا گیا ہے، زندہ اور مردہ سب کو۔ یہ چیز اس دعا کی وسعت اور بے غرضی کو دکھاتی ہے۔ چلیں جی، اب ہم پہنچتے ہیں دعا کے بالکل مرکز میں، وہ لمحہ جہاں اصل درخواست پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں سے دعا ایک بڑا ہی خوبصورت اور جامع انداز اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ، ہر چیز پر ہے۔ بالکل، یہ پکار اور جواب کا جو انداز ہے نا، یہ اس یقین کو اور پکا کرتا ہے کہ رزق کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے اور اللہ ہر ذریعے پر قادر ہے۔ دعا کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ آسمان کے بعد اب زمین کا ذکر ہے۔ کوئی جگہ، کوئی کونا نہیں چھوڑا گیا جہاں رزق کے ہونے کا امکان ہو۔ اور التجا کا یہ حصہ مکمل انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ مانگنے والا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ رزق جہاں بھی ہو، اسے صرف اور صرف اللہ ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہ درخواست کتنی مکمل ہے۔ یہ صرف رزق مانگنا نہیں ہے، بلکہ دعا یہ ہے کہ وہ رزق اگر دور ہے تو قریب ہو، تھوڑا ہے تو زیادہ ہو، اور اگر قریب ہے بھی تو آسان ہو، اور سب سے بڑھ کر اس میں برکت بھی ہو۔ مطلب ایک مکمل پیکج کی درخواست کی جا رہی ہے۔ تو اب دعا صرف مانگنے کی حد تک نہیں رہتی، یہاں سے یہ آگے بڑھ کر ایمان کے گہرے اقرار کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہی توکل، یہی بھروسہ اس پوری دعا کی اصل روح ہے۔ اس حصے میں دعا انسان کی کمزوری اور اللہ کی طاقت کے درمیان کا فرق بڑے خوبصورت انداز میں دکھاتی ہے۔ ایک طرف انسان اپنی محتاجی، اپنی بے بسی کا اقرار کر رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی لامحدود عطا اور اس کی بے نیازی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور پھر دعا کا یہ حصہ آتا ہے جو توکل کے اس مرکزی خیال کو ایک ختمی، ایک طاقتور بیان کے ساتھ پکا کر دیتا ہے۔ یہ مانگنے سے آگے خود کو حوالے کر دینے کا، سپردگی کا مقام ہے۔ چلیں اب اس دعا کے جذباتی سفر کے آخری مرحلے کو دیکھتے ہیں، جہاں ایک فعال التجا جو ہے وہ ایک پرسکون سپردگی کے حالت میں بدل جاتی ہے۔ تو اس دعا کا جو کلائمیکس ہے نا، وہ جواب ملنے میں نہیں ہے، بلکہ مکمل بھروسے اور قبولیت کی اس کیفیت کو پا لینے میں ہے۔ اصل کامیابی فکر سے آزاد ہو جانا ہے۔ اور پھر دعا کا اختتام ہوتا ہے ایک خدائی وعدے کی یاد دہانی کے ساتھ۔ یہ آخری ٹچ دعا کرنے والے کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے اور اس کی التجا کو ایک ایسے یقین میں بدل دیتا ہے جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ تو آخر میں یہ دعا ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ جب حالات غیر یقینی ہوں تو مانگنے کی حالت سے نکل کر مکمل توکل کی اس گہری کیفیت میں داخل ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔